السلام علیکم۔ مالا کی 5th ایپیسوڈ کے 4th پارٹ میں خوش آمدید۔ چلی ویک کے اس چھوٹے سے گھر میں صبح اتر رہی تھی۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور ہر طرف جامنی سا اندھیرا تھا۔ ماہی لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز دوپٹہ لیے تسبیح پڑھ رہی تھی اور آباد کچن میں کھڑا اپنا ناشتہ بنا رہا تھا۔ دفتن دانے گراتا اس کا ہاتھ رکا۔ میں ابھی تک اس سائیکوپیتھ کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اس کے دماغ سے ماہر فرید نہیں نکل رہا تھا۔ غصہ، بے بسی، اسے بہت کچھ ایک ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ چھوڑو ماہی، رات گئی بات گئی۔ آباد نے کافی میکر کے نیچے مگ رکھا، پھر اس سے پوچھا ناشتہ بنا دوں؟ میرے خاندان والوں نے دیکھ لیا تو کہیں گے کتنا زن مرید شوہر ہے۔ جانتی ہو میں نے ایک دفعہ پرندے پالے تھے، آسٹریلین برڈز۔ وہ انڈے کو پیالے میں پھینٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماہی صوفے پہ نیم دراز غور سے اس کی بات سنے گئی۔ وہ بہت سے پرندے ایک پنجرے میں ساتھ رہتے تھے، سب کی اپنی ڈولیاں تھیں۔ اس نے انڈا پین میں ڈالا، شڑ شڑ کی آواز آئی اور انڈے کی مخصوص مہک سارے میں پھیلتی گئی۔ جب مادہ ڈولی کے اندر انڈا لگاتی، اس کا نر باہر اس کا پیرا دیتا، پھر اس کے لیے چونچ میں دانے لاتا اور اس کے منہ میں رکھتا، پھر اس کے سر پہ چونچ سے پیار کرتا۔ وہ ساتھ ایک توس پہ اواکا ڈوگ کو گودا پھیلا رہا تھا۔ وہ 3 انچ کا پرندہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا تھا۔ بگتے بھی ایسے ہی کرتی ہیں، مرغے بھی۔ کس نے سکھایا ان کو پرندوں کو اپنی مادہ کا خیال رکھنا؟ اللہ تعالیٰ نے، تاکہ ان سے انسان بھی سیکھے۔ اس نے ٹرے میں جوس اور ناشتے کی پلیٹ سجائی اور پھر انہیں لیے ماہی کے قریب آیا۔ یہ زن مریدی نہیں ہوتی، یہ وہ فطرت ہے جس پہ مخلوق کو پیدا کیا گیا، صرف ہم انسان اس سے ہٹ گئے ہیں۔ ماہی نے مسکرا کے تشکر سے اسے دیکھا۔ وہ ناشتہ اس کے سامنے رکھ کے اب اپنا فون اور بیگ اٹھا رہا تھا۔ اسے کام کے لیے نکلنا تھا۔ جب آسٹریلین برڈز اپنی مادہ کا خیال رکھ سکتے ہیں، وہ دروازے تک گیا اور باہر نکلنے سے پہلے رک کے اپنی بات مکمل کی۔ جب بغتا اپنی بطخ کا خیال رکھ سکتا ہے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں توقف کیا کہ میں بطور انسان اپنی گائے کا خیال رکھوں۔ ماہی جو فخر سے مسکرا رہی تھی، اس کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی۔ اللہ کی قسم، آج میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ اس نے کشن اٹھا کے زور سے آباد کی طرف پھینکا، لیکن وہ ہنستے ہوئے باہر نکل کے دروازہ بند کر چکا تھا۔ شیشے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے اس نے صوفے پہ بیٹھی غصے سے لال سرخ ہوتی ماہی کو دیکھا۔ وہ انگلی اٹھا کے اس کی اگلی پچھلی نسلوں کو کوئی وارننگ دے رہی تھی۔ آباد ہنستے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ سامنے اس کی کار کھڑی تھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ ٹھٹک کے رکا۔ کیا نام بتایا ہے مائی نے؟ ماہر فرید۔ وہ الجھ گیا، کہاں سنا ہے میں نے یہ نام؟ پھر پلٹ کے گھر کی طرف دیکھا۔ ماہر سے پوچھے لیکن نہیں، اس وقت وہ واپس جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ کار میں بیٹھ گیا، لیکن دماغ الجھ گیا تھا۔ اس نے یہ نام کہیں سنا تھا، کسی اخبار میں، شاید انٹرنیٹ پہ، یا شاید کسی اور انسان سے۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ استنبول کی وہ صبح جولائی کی دوسری صبحوں سے مختلف نہ تھی۔ دھوپ کی تپش اور ٹھنڈ ساتھ ساتھ تھی۔ ماہر اس وقت کانفرنس روم میں بیٹھا تھا، ساتھ ایک شیشے کی پیالی میں قہوہ رکھا تھا۔ چند افراد ابھی میٹنگ سے اٹھ کے گئے تھے اور وہ گرافک ٹیبلٹ پہ پین سے کچھ ڈرا کر رہا تھا۔ دفتن سر اٹھایا اور گردن کو دائیں بائیں اسٹریچ کیا تو شیشے کے دروازوں کے پار نظر پڑی۔ شبنم کے ڈیسک کے پاس ساتھ بیربل کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کے ماہر کو ہاتھ ہلایا۔ ماہر کے لب بھنج گئے۔ شبنم، اس نے انٹرکام اٹھا کے سختی سے پوچھا، اسے کس نے داخل ہونے دیا؟ پہلی بات، وہ آپ کا بھائی ہے، ہم اسے نہیں روک سکتے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اور دوسری بات، وہ بہت سارا بکلا وہ ساتھ لایا ہے، وہ بھی چاکلیٹ اور رسبسے والا۔ شبنم، تم اسی وقت اس نوکری سے فارغ ہو۔ اس نے برہمی سے فون واپس پٹکا۔ شبنم نے اوکے کہہ کے ریسیور رکھا اور مسکرا کے بیربل کو دیکھا۔ کیا کہا مشین نے؟ مجھے نوکری سے نکال دیا۔ بیربل کا منہ کھل گیا، لیکن شبنم نے اینک اتاری اور سانس کی بھاپ شیشوں پہ ڈالی۔ اٹس اوکے، ماہر مجھے ہفتے میں 2-3 دفعہ نوکری سے نکالتا ہے، تم اندر جاؤ۔ پھر رومال سے اینک صاف کرتے ہوئے بولی، کیا پیو گے؟ میں ترکش قہوہ پیوں گا۔ اور ماہر اپنا غصہ۔ بیربل نے ہنس کے کہتے ہوئے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو کھینچا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ کانفرنس روم میں داخل ہوا تو ماہر کرسی پہ ٹیک لگائے ہاتھ روکے اسی کا منتظر تھا، خاموش، سنجیدہ۔ بیربل نے سفید ٹیشو لہرایا اور اس کے سامنے رکھا۔ یہ کیا ہے؟ صلح کا جھنڈا۔ بیربل مسکرا کے برابر والی کرسی پہ بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ تمہیں منانے آیا ہوں بھائی، تم مجھ سے ناراض ہونا، تم میرا سب سے قیمتی رشتہ ہو۔ اصل بات بتاؤ، وہ تکان سے بولا۔ بیربل نے تھوڑی کھجائی۔ میرے کارڈز کی لمٹ ختم ہو گئی اور میرا الاؤنس آنے میں 1 ہفتہ باقی ہے۔ ایک تو میرے ابا سارے جائیداد پہ تمہیں سانپ بنا کے بٹھا گئے ہیں، اسی لیے پلیز یہ ناراضی ختم کرو۔ تمہارے بینک اکاؤنٹ سے میری چھوٹی چھوٹی خوشیاں بندھی ہے۔ ماہر بے اختیار دھیرے سے ہنس دیا، پھر جیب سے والیٹ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ لے لو جو چاہے، شکر ہے تمہارے اندر ابھی انسانیت باقی ہے۔ بیربل نے مسکرا کے اس کے کارڈز دیکھے، پھر من پسند کارڈ نکالا اور اسے اپنے فون میں ڈالنے لگا۔
میں ابھی تک تمہاری معذرت کا منتظر ہوں۔ یار، بیربل بد مزہ ہوا۔ کارڈ موبائل میں ڈال چکا تھا سو اس کا والیٹ واپس کرتے ہوئے منہ بنایا۔ یہ لوگ تمہیں سائیکوپیتھ کہہ دیتے ہیں، تمہیں فرق نہیں پڑتا اور اتنی سی بات پہ تم خفا ہو گئے ہو۔ ویسے بھی مالک نے یہ آفس جلد بند کروا دینا ہے، سب اس بات کو بھول جائیں گے۔ ماہر سر جھٹک کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ویسے میں تمہیں مس کروں گا، کاش تمہیں کشمالا کچھ بتا دیتی تو تمہیں واپس نہ جانا پڑتا۔ اس ذکر پہ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی اور 2 انگلیوں سے ناک کی ہڈی مسلنے لگا۔ مالک ٹھیک کہتا ہے، میرے باپ کی جگہ مجھے ہی سنبھالنی ہے، اسے کوئی اور نہیں سنبھال سکتا۔ میں کب تک بھاگوں گا اس شہر سے، اس کے لوگوں سے؟ مجھے تو کبھی کسی نے برائے نام بھی واپس آنے کے لیے نہیں کہا، اب تو میں نے جیلس ہونا بھی چھوڑ دیا ہے، وہ جلے کٹے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مائل مسکرا کے اسے دیکھے گیا۔ بیربل کا کوئی علاج نہ تھا۔ حالانکہ میں بھی قاسم فرید کا بیٹا ہوں، لیکن بیربل سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ ظاہر ہے جب بڑا بھائی اتنا کامیاب ہو، اس کا اتنا اعلیٰ کیریئر ہو، تو چھوٹے بھائی کو سب نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماہر جو مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی بات پہ اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ ایک دم وہ سیدھا ہو کے بیٹھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ بیربل رکا اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں یار، میں تم سے کبھی جیلس نہیں ہوا۔ شش! ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کروایا۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ جب بڑا بھائی اتنا کامیاب ہو، اس کا اتنا اعلیٰ کیریئر ہو، تو چھوٹے بھائی کو سب نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ بڑبڑایا۔ اب تم میری فیلنگز ہرٹ کر رہے ہو ماہر۔ جاتے وقت سلیم کا کہا گیا فقرہ کانوں میں گونجا۔ ماہی باجی سب جانتی ہوتی ہے، انہیں سب کی خبر ہوتی ہے۔ اس کی بہن، اس کی چھوٹی بہن۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہوا اور کی بورڈ پہ انگلیاں چلانے لگا۔ کیا ہوا ماہر؟ بیربل اب فکر مند ہوا۔ میں نے یہ سب کیوں شروع کیا تھا؟ کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ حورے جہاں کی بیٹی ہلال کے بارے میں جانتی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا تم اس لڑکی کو جانتے ہو، اور میں نے سوچا کہ میں نے حورے جہاں کا نام کہاں سنا ہے۔ وہ یاد کرتے ہوئے کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جو البم مجھے ملا تھا اس میں ایک لڑکی کی تصویر کے پیچھے حورے جہاں کا نام لکھا تھا۔ ہاں، اسی لیے تم کشمالا کے پیچھے گئے تھے؟ ہاں، کیونکہ میں سمجھا وہ البم والی لڑکی کی بات کر رہا ہے۔ میں کسی دوسری حورے جہاں کی بیٹی کو نہیں جانتا تھا، اس لیے جب مالک نے بتایا کہ اس کی ایک بہن بھی ہے کینیڈا میں، تو میں نے اسے نظر انداز کیا۔ جب بڑی بہن ایک کامیاب کیریئر کی مالک ہو سامنے ہو، تو دور بیٹھی چھوٹی بہن کو سب نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہی کہ میں غلط نہیں تھا، میں صرف غلط بہن کے پیچھے گیا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ مجھے مالک نے اس کی بہن کی معلومات دی تھی، یہیں کہیں کسی فولڈر میں تھی، میں نے غور نہیں کیا تھا۔ کیونکہ ماہر فرید ایک چیز کے پیچھے obsessed ہو کے باقی سب کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بیربل جتا کے بولا، یہ رہا۔ بالآخر اس کو وہ فولڈر مل گیا۔ بیربل اس کے ساتھ جھکا اسکرین کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک پاسپورٹ کی بلیک اینڈ وائٹ مدھم سی تصویر تھی۔ اس پہ ایک اسکارف میں ملبوس لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے شاید یہ پہلے بھی دیکھی تھی، لیکن لوگ اپنے پاسپورٹ کی تصویر جیسے نہیں لگتے ہوتے ہیں لیکن لگتے نہیں ہیں۔ اب کہ اس نے غور سے نام پڑھا، مابینہ مبین۔ وہ سب اسے ماہی کہتے تھے، میں نے اس کے اصل نام پہ دھیان نہیں دیا۔ وہ بالآخر مسکرایا۔ حورے جہاں کی وہ بیٹی جو ہلال کے بارے میں جانتی ہے وہ کشمالا نہیں تھی۔ اس نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وہ لڑکی تھی، حورے جہاں کی دوسری بیٹی۔ بیربل الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ بیٹی جسے تم جانتے ہو، اور تم تو صرف البم والی لڑکی کے نام سے واقف تھے، اس لڑکی مابینہ کو نہیں جانتے۔ کس نے کہا میں اسے نہیں جانتا؟ اس نے مسکرا کے فون نکالا اور کانٹیکٹ لسٹ کھولی۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھی۔ 1 in 50، 50 میں سے ایک۔ 1 in 50 کے نام سے محفوظ کردہ ایک نمبر سامنے آیا۔ ماہر نے انٹر کام اٹھایا اور شبنم سے کہا وہ نمبر پہ واٹس ایپ کال پلائے۔ وہ اپنے فون سے کال نہیں ملانا چاہتا تھا۔ بیربل سمجھ نہیں سکا کہ کیوں۔ وہ بس ناسمجھی سے اپنے بھائی کو دیکھے گیا جو ایک دم پرجوش ہو چکا تھا۔ ماہی کھانے کے برتن کاؤنٹر پہ لگا رہی تھی جب فون بجا۔ یہ عباد کے آنے کا وقت تھا۔ اس نے مصروف سے انداز میں موبائل اسکرین دیکھی۔ کسی دوسرے ملک کا کوڈ تھا، اس کے ہاتھ صاف نہ تھے، سو احتیاط سے انگلی سے کال کانٹیکٹ کی اور اسپیکر آن کر دیا۔ کینیڈا میں دیسی لوگ ایسی اسپام کالز کرتے تھے اسکائپ وغیرہ سے، اور اسکام کرنے کی کوشش کرتے، بینک اکاؤنٹ نمبر مانگتے۔ ٹیکنالوجی سے نابلد بوڑھے گورے گوریاں اکثر ان کے چنگل میں پھنس جاتے تھے۔ اسے ویسے ہی صبح سے عباد اور ماہر فرید پہ بہت غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ ان دونوں کا غصہ اس دیسی اسپام کالر پہ نکالے گی۔ ہیلو، پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہہ کے وہ پلیٹس لگانے لگی۔ مابینہ مبین، مردانہ آواز اسپیکر پہ گونجی۔ اسی وقت باہر عباد کی کار رکتی دکھائی دی، لیکن ماہی کا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ یس، کون؟ اپنا نام لینے پہ وہ حیرت سے پلٹی۔ میں ماہر فرید بات کر رہا ہوں۔ وہ بے یقینی سے گھومی، پلیٹیں گرتے گرتے بچی، منہ سے کم وقت نکلنے ہی لگا تھا۔ واٹ؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا، زور سے پلیٹیں رکھی اور گھوم کے فون تک آئی۔ اس کی اتنی مجال۔ ہیلو ماہی، وہ غالباً مسکرایا تھا۔ ماہی
माई फुट। उसने दांत किचकिचाए, चेहरा गुस्से से तिमतिमाने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मुझे कॉल करो? अबाद ग्लास डोर के बाहर खड़ा लॉक खोल रहा था। उसने अचंभे से माही को देखा जो उसकी तरफ पुश्त किए फ़ोन पे किसी से गुस्से में बात कर रही थी। मिस्टर माहिर फरीद, मैं माला नहीं हूँ जो चुपचाप बर्दाश्त करूँगी। मैं माही हूँ। अगर तुम मुझे इसलिए कॉल कर रहे हो कि मैं माला से तुम्हारी कोई सिफारिश करूँ तो मुझे तुमसे मिलना है। मैं वैनकूवर आऊँगा, तुम बताओ कब आऊँ? उसका लहजा बेतकल्लुफ़ था। अंदर आता अबाद ठठक के रुका। माही की भी आंखें खुल गई। उसकी इतनी मजाल। ओह हेलो मिस्टर, ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ मैं चुपचाप तुम्हें इस्तांबुल का टिकट कटवाने दूंगी। अगर तुम मेरे शहर में आए तो मैं खड़े खड़े पुलिस बुलवा लूँगी। लेकिन जब तुम मेरे शहर में आई थी तो क्या मैंने ऐसे तुम्हारा इस्तकबाल किया था? वो जहाँ थी वहीं रुक गई, साकत मुतहिर। अबाद भी उसके ऐन अकब में रुक गया। क्या? माही ने नासमझी से कहा। मैं कब? मैं लोगों के नंबर उनके नाम से महफूज नहीं करता, इसलिए तुम्हारे नंबर का नाम मैंने 1 in 50 रखा हुआ है। माही का सांस जहाँ था वहीं रुक गया। उसे लगा वो हिल नहीं सकेगी। 1 in 50? याद आया मैं कौन हूँ? नहीं तो मैं बताता हूँ, वो संजीदगी से कह रहा था और उसकी आवाज़ माही के घर में गूंज रही थी। मैं माहिर फरीद हूँ और मैं अपना वक्त और पैसा कभी ऐसी जगह खर्च नहीं करता जहाँ से मुझे फ़ायदे की उम्मीद ना हो। और तुम्हारे ऊपर माबीना मुबीन मैंने बहुत कुछ खर्च किया है। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बताओ मैं तुम्हारे शहर वैनकूवर कब आऊँ? वो बिल्कुल सफ़ेद चेहरा लिए सुन रही थी। लब खुले के खुले रह गए। 1 in 50 नामुमकिन। पीछे खड़ा अबाद खामोशी से आगे आया। माही गुमसुम सी अबाद को देखे गई। उसने संजीदगी से फ़ोन उसके हाथ से लिया। मैं माही का शौहर अबाद बात कर रहा हूँ माहिर फरीद साहब। माही सांस रोके उसे देख रही थी, पलक झपके बिना। हम वैनकूवर में नहीं रहते, हम उसके करीब चिलीवेक में रहते हैं। आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। थैंक यू अबाद। इसने मुस्कुरा के फ़ोन रख दिया। माही अभी तक शल थी। तुमने उसे घर बुला लिया? मुझे याद आ गया था, ये वही आदमी है, वो वाहिद अमीर आदमी जिसको तुम दुनिया के सबसे मेहरबान आदमी कहती थी। अबाद संजीदा था। और अगर यही माला का कैफ है तो माला उसके बारे में गलत है। मैं अपने घर के दरवाजे इस शख्स पे नहीं बंद कर सकता जिसने मेरी बीवी पे 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा एहसान किए हैं। हम उससे मिलेंगे और उसकी बात सुनेंगे, वो हतमी लहजे में कह रहा था। कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे माहिर ने रिसीवर रखा तो देखा बैरबल के लब अभी तक हैरत से खुले थे। वाई बे, तुम उसकी बहन को कैसे जानते हो? मालिक को मेरा पैगाम देना, मैं वापस नहीं जा रहा क्योंकि मुझे कुछ मिल गया है। मैं अपनी बहन को फिर से ढूंढने निकल रहा हूँ। वो कोट का बटन बंद करते हुए उठा तो बैरबल साथ ही खड़ा हुआ। मगर तुम उसकी बहन को कैसे जानते हो? माहिर हल्का सा मुस्कुराया। बहुत दिन बाद वो अपनी जोन में वापस नजर आया था। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और कभी कभी मैं कुछ क्रेजी किस्म के इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, चीज़ों पे नहीं, इंसानों पे। मेरे बाप ने मुझे सिखाया था कि इंसान पे की गई इन्वेस्टमेंट कभी ना कभी काम आती है। फिर उसने स्क्रीन पे खुली पासपोर्ट पिक्चर की तरफ इशारा किया। ये लड़की मेरी एक इन्वेस्टमेंट है और ये हिलाल के बारे में जानती है। कैसे, क्यों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी बहन को वापस ज़रूर लाऊंगा। मालिक को बता देना। वो उसका कंधा थपक के आगे बढ़ गया। इसका रुख अपने ऑफिस की तरफ था। अंदर आते ही वो सीधा मेज़ तक आया और उल्टा रखा फ्रेम सीधा किया। वो एक भूरी आंखों वाली 9 साल की लड़की की तस्वीर थी। उसके बाल बैरबल के जैसे घुंघराले थे और उसके गाल में एक डिम्पल पड़ता था। तस्वीर के कोने में कलम से लिखा था लाली। तो ये था माला की 5th एपिसोड का 4th पार्ट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है और बहुत कुछ अभी क्रेज़ी होने वाला है इस नावल में। तो पढ़ते हैं अब अगली एपिसोड। तो इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।